اگر ایک بادشاہ خود اب کے دروازے پر آ جائے، خزانے جاگیریں اور عزتوں کی پیشکش کرے، تو کیا آپ انکار کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک ولی اللہ نے ایسا کیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں سلطنت کا غرور ٹوٹا اور فقیری کی شان بلند ہوئی۔ آج ہم سنیں گے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا وہ ایمان افروز قصہ جس نے ایک طاقتور بادشاہ کو بے بس کر دیا۔ ناظرین محترم، یہ وہ دور تھا جب دہلی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ شاہی محلوں میں چراغاں تھا، درباروں میں شان و شوکت تھی، اور بادشاہ کے ایک اشارے پر سینکڑوں سپاہی تلواریں سونت لیتے تھے۔ مگر اسی دہلی میں ایک چھوٹی سی خانقاہ بھی تھی، جہاں نہ سونے کے ستون تھے نہ ریشمی پردے، مگر وہاں دلوں کی روشنی تھی۔ وہ خانقاہ تھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی۔ اب کی محفل میں امیر بھی بیٹھتا تو غریب کے برابر بیٹھتا، کوئی امتیاز نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ یہاں جو آتا وہ دنیا کی باتیں چھوڑ کر اللہ کی باتیں سنتا۔ اب فرمایا کرتے، ہماری خانقاہ میں دو چیزیں نہیں آ سکتی، دنیا کی محبت اور غرور۔ سلطنت کے ایوانوں میں خبر پہنچی، دہلی میں ایک درویش ہے جس کے دربار میں روزانہ ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں سوال اٹھا، یہ کیسا شخص ہے جس کے پاس بغیر لشکر کے اتنی قوت ہے؟ روایات کے مطابق اس وقت دہلی کا سلطان علاؤالدین خلجی تھا۔ وہ طاقتور بھی تھا اور سخت مزاج بھی۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ درویش ہمارے دربار میں آئے تاکہ ہماری سلطنت کی شان بڑھے۔ شاہی قاصد خانقاہ میں پہنچا، پیغام دیا، سلطان آپ کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے سکون سے فرمایا، ہم فقیروں کا بادشاہوں سے کیا کام؟ قاصد حیران، اس نے سوچا شاید وہ ڈر جائیں گے، مگر یہاں تو عجیب سکون تھا۔ جواب واپس پہنچا، دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے سوچا شاید وہ فقیری کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ اس نے سونے کے سکے قیمتی لباس اور جاگیر کی پیشکش بھیجی۔ خواجہ صاحب نے سب واپس کر دیا اور فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو گیا وہ دنیا کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ جملہ آگ کی طرح پھیل گیا۔ سلطان کو پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا کی دولت ہر دروازہ نہیں کھول سکتی۔ خانقاہ میں اس دن بھی لنگر تقسیم ہو رہا تھا۔ غریب کھا رہے تھے، امیر رو رہے تھے۔ وہاں کوئی شاہی حکم نہیں، صرف اللہ کا حکم چل رہا تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اصل بادشاہ وہ ہے جو اپنے نفس پر حکومت کرے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان کے دل میں خفگی پیدا ہوئی۔ اس نے کہا، اگر وہ ہمارے پاس نہیں آتے تو ہم ان کے پاس جائیں گے۔ یہ سن کر بعض لوگوں نے خواجہ صاحب کو اطلاع دی۔ اپنے سکون سے فرمایا، ہنوز دلی دور است۔ یہ الفاظ تاریخ میں امر ہو گئے۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ حالات نے ایسا رخ لیا کہ سلطان کا غرور ٹوٹنے لگا۔ سیاسی مشکلات، اندرونی اختلافات اور خوف کی فضا پیدا ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے، ولی اللہ کی دعا اور بد دعا دونوں اثر رکھتی ہے۔ خواجہ صاحب نے کبھی بد دعا نہیں دی، مگر اللہ نے اپنے ولی کی عزت خود رکھ لی۔ خانقاہ میں روزانہ سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے۔ اگر کبھی آٹا کم ہوتا تو اب فرماتے، تقسیم کرتے رہو، اللہ بڑھا دے گا۔ اور واقعی کبھی لنگر بند نہ ہوا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں فقیری بادشاہت سے زیادہ باعزت تھی۔ آخرکار سلطان کو سمجھ آیا کہ روحانیت کو طاقت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ کہتے ہیں اس نے دل میں اعتراف کیا، یہ شخص اللہ والا ہے، اسے جھکایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سلطنت نے فقیری کے سامنے سر جھکا دیا۔ ناظرین، اس واقعے کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ اللہ والوں کو دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل طاقت دلوں پر حکومت کرنا ہے۔ غرور کا انجام ہمیشہ زوال ہے۔ جو اللہ کے قریب ہو جائے دنیا خود اس کے قدموں میں آتی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ہمیں سکھایا کہ فقیری کمزوری نہیں، اصل بادشاہت ہے۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اب تک کوئی بات خواجہ نظام الدین اولیاء کے دل کو نہ جھکا سکی۔ وہ سوچا، اگر میں اپنے خزانے اور تخت کے ساتھ جاؤں تو شاید وہ مان جائیں۔ سلطان نے اپنی پوری فوج، زیورات، قیمتی کپڑے اور شاندار تاج کے ساتھ خانقاہ کے دروازے پر قدم رکھا۔
لیکن خانقاہ میں سکون اور نور کی فضا تھی جو دنیا کی طاقت کے سامنے بھی مضبوط اور قائم تھی۔ خواجہ صاحب نے بادشاہ کی آنکھوں میں غرور کے بجائے عاجزی اور اللہ کی محبت دیکھی۔ آپ نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں ہے وہ دنیا کی لالچ اور طاقت سے نہیں جھکتا۔ بادشاہ حیران اور شرمندہ ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ شخص وہ ہے جو بادشاہت کے باوجود آزاد ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیٰ نے اپنے مریدوں اور عام لوگوں کے سامنے فرمایا، دیکھو، اصل طاقت اللہ کی محبت میں ہے، دنیا کے خزانے میں نہیں۔ روزانہ کی محفل میں آپ اپنے بیان کے ذریعے لوگوں کو سکھاتے کہ عزت اور کامیابی صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ یہاں کوئی بھی غریب امیر، چھوٹا بڑا، سب ایک صف میں کھڑا ہوتا اور سنتا۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ دلوں کو چھو جاتے اور لوگ سمجھ جاتے کہ روحانیت میں حقیقی خوشی اور شان ہے۔ بادشاہ نے بھی جانا کہ حکومت اور لشکر انسان کو کمزور مضبوط نہیں کرتے، اصل طاقت انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ یہ واقعہ صرف بادشاہ کی پیشکش تک محدود نہیں رہا۔ خواجہ نظام الدین اولیٰ کی زندگی میں کئی اور آزمائشیں آئیں، لیکن اپنے کبھی صبر اور سکون کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ فرماتے، جو شخص اللہ کے قریب ہو جائے اس کی کوئی طاقت اسے دھکیل نہیں سکتی، نہ دنیا کی طاقت، نہ خوف، نہ خواہش۔ لوگ روزانہ آتے اور دیکھتے کہ خواجہ صاحب نہ صرف امن اور سکون میں رہتے ہیں بلکہ ہر آنے والے کو نصیحت اور سکون دیتے ہیں۔ یہ صبر اور استقلال کی تعلیم ہر مرید کے دل میں نقش ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ کا دل بدلنے لگا۔ وہ خانقاہ کے باہر کھڑا دیکھ کر سوچتا، یہ شخص واقعی اللہ کا ولی ہے۔ اس نے اپنی دنیاوی عزت کو ایک طرف رکھ کر دل میں عاجزی پیدا کی۔ بادشاہ نے مداخلت کی بجائے سکون سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لمحہ اس کے لیے ایک قلبی انقلاب تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ حقیقی طاقت اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ سبق آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ دنیاوی طاقت کبھی ولی اللہ کے ایمان کے سامنے نہیں ٹکتی۔ آخرکار یہ واقعہ نہ صرف دہلی بلکہ پوری سلطنت میں مشہور ہوا۔ خواجہ نظام الدین اولیٰ نے اپنے مریدوں کو یہ پیغام دیا، خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور دنیا کی خواہشات کو چھوڑ دو۔ آپ کی تعلیم نے آنے والی نسلوں کو سکھایا کہ ولایت اور فقیری میں اصل شان ہے۔ بادشاہ کے تجربات نے یہ ثابت کیا کہ دنیاوی عزت اور طاقت عارضی ہیں، لیکن اللہ کی محبت اور ولی اللہ کی برکت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ولیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو پاکیزگی سے بھر دے، ہمیں دنیا کی لالچ سے بچا اور ہمیں ہمیشہ اپنے قرب کی دولت سے مالا مال رکھ۔ اے رب کائنات، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو ہماری روحانیت میں اضافہ کریں۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا اور دل کو چھو گیا تو سبسکرائب کریں ای-ملتان/اولیاء ملتان۔ بیل آئیکن دبا کر ہر نئی روحانی ویڈیو کی اطلاع فوراً پائیں، اور شیئر کریں تاکہ یہ ایمان افروز قصہ ہر دل تک پہنچ سکے۔